الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا له لا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن معاذ بن جبل أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاسكت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الشفيع الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین ہدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج عقیدت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایران و روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم
حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین ملت، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہم غفلت کی چادر تان کر آرام سے سو بھی رہے ہیں۔ جب ہماری نظروں کے سامنے مشکلات درپیش ہوں، راہیں ہموار نہ ہوں اور دن بدن معاملہ الجھتا جا رہا ہو، تو ہم اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے ہر مسئلے کا حل بیان فرما دیا ہے۔ قرآن ہدایت نامہ ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل کردہ اللہ کا آخری فرمان ہمارے سامنے مشکلات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن تعلیمات احادیث و سنن کی شکل میں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو بڑی سنجیدگی سے اس پر غور کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھو اے مسلمانوں، حالات اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے قرآن اور سنت کو بڑی مضبوطی سے تھاما، اللہ تعالیٰ نے قدم با قدم ان کی نصرت فرمائی، اور جب بھی ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن کو چھوڑا، ذلت و پستی کے غار میں ہم لوگ گرتے چلے گئے، اور آج مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مکمل ایک مہینے کی ٹریننگ، ایک مہینے کی ایکسرسائز اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں کرائی تھی، اور اس ٹریننگ کے ذریعے، اس مشق کے ذریعے سے ایک صاحب ایمان کو، ایک مسلمان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اس ٹریننگ کے سہارے ہمیں سال کے 11 مہینے اسی طرح سے گزارنے ہیں۔ مسلمانوں سے اور خاص طور سے اپنی ماں و بہنوں سے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ رمضان ہمارا ایک مہینے کا رمضان، جس میں ہم نے دن کے اندر روزے رکھے اور رات کو جاگ کر ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقصد چھپا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر اس پر گفتگو ہوگی اور پھر آپ کے سامنے وہ اصل بات آئے گی جو میں نے حدیث کے تحت پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 باتیں بیان فرمائی تھی۔ تمام صحابہ میں حضرت معاذ ابن جبل کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔
اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور یہی وہ معاذ ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کہا تھا کہ اے معاذ میں تجھے یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر کے بھیجتا ہوں. نبی علیہ السلام نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور گھوڑے پر سوار ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے مصطفیٰ جب کسی کو رخصت کیا کرتے تھے تو مسجد نبوی کے دروازے سے رخصت کر دیا کرتے تھے. وہ صحابی اپنے منزل کی طرف چلا جاتا. یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے ہیں اور صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل سواری پر سوار ہیں. میرے آقا معاذ سے محبت کر رہے ہیں. بات چیت جاری ہے. لگام آپ نے پکڑی ہوئی ہے. بات کرتے کرتے مدینہ منورہ کے حدود سے آگے چلے گئے. 7 میل چلے گئے میرے مصطفیٰ بات کرتے کرتے حضرت معاذ ابن جبل سے. راستے میں میرے آقا نے ایک مقام پر کہا تھا کہ معاذ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو یمن, لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو گے, لوگوں کے سامنے حدیثیں پیش کرو گے, لوگوں کے سامنے نئے نئے مسائل آئیں گے, ان نئے نئے مسائل کو لوگوں کے سامنے بتاؤ گے, اس کا جواب دو گے. لیکن اے معاذ تم جب واپس آؤ گے تو میں اپنی قبر اطہر میں جا چکا ہوں گا, میں پردہ کر چکا ہوں گا. معاذ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. معاذ حضرت معاذ نے یہ سنا تو معاذ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, دہاڑے مار مار کر رونے لگے. حضرت معاذ کا پورا گریبان آنسوؤں سے بھیگ گیا. کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں, میں بھی آپ کو دل سے چاہتا ہوں, میں بھی آپ کے قدموں میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ اب میں جانے والا ہوں, دین کا تقاضا ہے, آپ مجھے رخصت کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جب معاذ کی سسکیاں بد گئی, آپ زارو قطار رونے لگے, تو میرے آقا نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا تاکہ معاذ رونا بند کر دے. اور میرے آقا نے حضرت معاذ کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. وہ جوامع الکلم ہے, 10 باتیں کہ اگر آج کا مسلمان ان 10 باتوں پر عمل کر لے تو رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی حکومت مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی. کیا پیغام دیا تھا میرے آقا نے حضرت معاذ ابن جبل کو؟ کہا تھا یا معاذ, اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا, اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانا, کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اے معاذ اپنی توحید کو سلامت رکھنا, ایک اللہ پر ایمان کو قائم رکھنا. آگے میرے آقا نے فرمایا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّتْ, اے معاذ اگر ایمان پر قائم رہنے کے بدلے میں تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے, چاہے تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے یا تجھے نظر آتش کر دیا جائے, اے معاذ اللہ کو اللہ ماننا, وہی وحدہ لا شریک لہ ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک اور کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ کی یہ بات سن لی تھی. کیا یہ پیغام صرف حضرت معاذ کے لیے تھا؟ حضرت معاذ کے واسطے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ سجدہ صرف ایک خدا کے سامنے کیا جائے گا, عبادت صرف ایک پروردگار کی جائے گی. چاہے ہمیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے, چاہے ہماری جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے, چاہے کھولتے ہوئے کراہے کے اندر ہمیں ڈال دیا جائے,
لیکن انشاءاللہ ہم اپنا سر جھکائیں گے تو صرف اور صرف ایک خدا کے سامنے جھکائیں گے، اور ایک خدا کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے ہم اپنا سر خم نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام دیا تھا کس کو؟ حضرت معاذ ابن جبل کو، اور حضرت معاذ ابن جبل نے اس بات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ صحابہ کرام میں مثالیں عظیمت کی ملا کرتی ہیں، حالات بڑے پرتشدد ہیں، نہ جانے کس چوراہے پر کسے گولیوں سے بھون دیا جائے، یا کس کے ساتھ ہجومی تشدد کا معاملہ کر دیا جائے۔ گھر سے نکلنے کے بعد یہ بات آپ کے بھی ذہنوں کے اندر آتی ہے کہ کہیں ہم اپنے گھر واپسی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس جا سکیں یا نہ جا سکیں۔ آج کے اس پرتشدد ماحول میں داڑھی کے ساتھ زندگی گزارنا، کرتے پاجامے اور لباس کے ساتھ زندگی گزارنا، اسلامی لباس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مجاہدانہ عمل ہے۔ یاد رکھیے اے مسلمانوں، چاہے ہم اپنے گھر میں رہتے ہوں، چاہے ہم اپنے گھر سے باہر زندگی گزارتے ہوں، چاہے ہم ٹرین کا سفر کر رہے ہوں، چاہے ہم دنیا کے کسی خطے میں پہنچ جائے، ہمیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی میرے آقا کی یہ پہلی وصیت یاد رکھنی چاہیے، لا تشرک باللہ شیئا۔ اے معاذ، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، جان چاہتی ہے چلی جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اپنے ایمان کو سلامت رکھنا۔ ایک مسئلہ درمیان میں عرض کر دوں، یہ تو عظیمت کی بات تھی، اگر حالات ایسے واقعتاً پیش آ جائیں، چونکہ ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں، ضعیف الایمان ہیں، ہمارے پاس وہ ایمانی طاقت نہیں جو صحابی رسول کے اندر تھی، اگر ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر کا ارتکاب کر دیا، ہمارا دل سلامت ہے، ہمارا دل مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ آپ کے ساتھ جبر و تشدد کیا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کا سر کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے اعضاء الگ کر دینے کی بات کی جا رہی ہے، اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے صرف ظاہری طور پر اپنی زبان سے کلمہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہی ہے کہ پالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، قادر مطلق ایک اللہ کی ذات ہے، حل المشکلات صرف ایک خدا کی ذات ہے، وہی ہمارا داتا ہے اور وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، دل اس بات پر مطمئن ہے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مضبوط ایمان والا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ جان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ایک مرتبہ آئی ہے اور ایک مرتبہ جانی ہے، اگر عزیمت پر ہم نے عمل کر لیا کہ ہمارا دل اس بات کو گواہی نہیں کرتا، ہماری زبان اس بات کی گواہی نہیں کرتی، ہم جیتے جی ایک خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اگر یہ ایمان میرے اور آپ کے پاس ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، سر تن سے جدا ہوتا ہے جدا ہو جائے، لیکن ہمیں اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنا ہے۔ صحابہ کے دور میں عظیمت کی مثالیں ملتی ہیں، رخصت کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عظیمت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل بنائے۔ درمیان میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ بات خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ آج کل غیروں نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بڑی پلاننگ بنا رکھی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ اپنے علاقے میں اگر انتظام ہے اپنے کالج کا یا ہمارے پاس انتظامات ہے انگریزی تعلیم اور عصری تعلیم کا، تو قریب میں اپنی بچیوں کو پڑھایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیروں کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کرنے والی بن جائے۔
آج رقیہ نام کی لڑکی، فاطمہ نام کی لڑکی، زینب اور ام کلثوم نام کی لڑکی، ایک باپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ ارے میں نے تو اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، میں نے اس کا نام زینب رکھا ہے، میں نے اس کا نام نبی کی بیٹیوں کے نام پر رکھا ہے، میں نے اس کا نام صحابیات کے نام پہ رکھا ہے، میں نے اس کا نام ولیہ کے نام پر رکھا ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، عشق کا وہ جال پھیلا کر آج ہماری ماں بہنوں کو وہ لوگ اپنے عشق میں مبتلا کر کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی گردن نیچی کرنے والا کوئی کام نہ کیجئے گا۔ میں اپنی بہن سے یہ کہتا ہوں، آپ وہ کام نہ کیجئے گا جس سے خاندان کی عزت پہ آنچ آ جائے۔ تمہاری ماں نے محنت سے پالا ہے، مشقت سے پالا ہے اور تعلیم کا انتظام کیا ہے، وہ خاندان کی بنی بنائی عزت اس پر ماچس لگانے کا کام نہ کرنا۔ اے میری بہن، اس بات کو اپنے گرہ سے باندھ لینا کہ میرے مصطفیٰ نے جو کہا تھا کہ معاذ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، جان باقی رہے یا نہ باقی رہے، تیرا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ تو میں اپنی تمام مسلم خواتین سے یہ بات کہتا ہوں، ورنہ آئے دن اس طرح کے حادثات پیش ہو رہے ہیں، آئے دن ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کوئی لڑکی کانپور پڑھتی ہے اور ہاسٹل کے اندر رہتی ہے، یہاں باپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بچی پڑھنے کے لیے کانپور پہنچی ہے، لیکن اے مسلمانوں غور کرنا اور عبرت کے کانوں سے اس بات کو سننا۔ باپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی کانپور پڑھتی ہے، لیکن وہ ہاسٹل میں نہیں رہتی، وہ ایک پرسنل روم لے کر ایک غیر مسلم کے ساتھ رہتی ہے، نکاح ان دونوں کے درمیان کوئی نہیں ہے، اس نے اپنی عزت کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ باپ کو اطلاع ملتی ہے اور باپ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے، خبر لگاتا ہے اور اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی جوان بیٹی بیٹھ کر ایک غیر مسلم مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی، اپنے ایمان کا سودا کر رہی تھی۔ باپ کو دیکھ کر وہ نوجوان بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے، باپ کی گردن جھکی اور باپ نے کہا، اے میری بیٹی، میں نے تجھے اس لیے کانپور نہیں بھیجا تھا کہ تو میری گردن جھکا دے، میں نے اس دن کے لیے اصلی تعلیم تجھے نہیں دلائی تھی کہ تو اپنے ایمان کا جنازہ نکال دے۔ میری بیٹی توبہ کر گھر چل۔ بیٹی نے کہا کہ میں آپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ عشق جو 2 سال سے چل رہا ہوتا ہے، جب کفر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو کہاں گئے باپ اور کہاں گئی ماں کی عزت اور کہاں گئی خاندان کی وجاہت، وہ سب پانی میں چلی جاتی ہے۔ بیٹی نے انکار کر دیا، میں آپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج سے آپ مجھے بیٹی نہ کہیے گا، میں جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہوں میں گزاروں گی، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ باپ کو وہیں پر اٹیک آتا ہے اور باپ بیچارہ خدا کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، اپنی عزت کو سلامت رکھنا۔ آپ کے پاس اسلام کی یہ بہت بڑی دولت آئی ہوئی ہے، اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یاد رکھا ساری کائنات کے خزانے مل کر ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج نہیں پتا چل رہا، کل قیامت کی دن میدان محشر میں پتا چلے گا۔ جنت صرف ایمان والوں کو عطا کی جائے گی۔ جنت میں داخلے کی شرط ہے ایمان۔ ایمان جس کے سینے کے اندر ہوگا وہی جنت کا ٹکٹ پائے گا، اور جس کے سینے میں ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ رومیوں سے مقابلہ تھا اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر قسم کے تھے۔ رومیوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانیت قبول کر لو، عیسائی مذہب قبول کر لو، میں روم کی آدھی حکومت تمہارے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔
آج ایمان کے بدلے، آج نوٹ کے بدلے، پیسوں کے بدلے، دولت اور اقتدار کے بدلے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ضمیر فروش نظر آتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اسلام پر انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو داڑھی کا مذاق کرتے ہیں، جو مدارس اور مکاتب کے خلاف بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایمان ان کے سینوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ عبداللہ، ہم آدھی روم کی حکومت تمہیں دیں گے، تم ایمان چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا کیا جواب تھا؟ وہی جواب میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تھا، آدھی حکومت کی بات کرتے ہو، ارے پوری کائنات کی حکومت میرے قدموں میں لا کر رکھ دو، پوری کائنات کی حکومت میرے قدموں میں لا کر رکھ دو، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی شریعت سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب سزا کے طور پر کہا گیا کہ ایک درخت پر لٹکا دیا جائے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو، اور ماہر تیر اندازوں سے کہا گیا کہ تیر کا نشانہ لو، لیکن اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا، تیر عبداللہ کی باڈی کو نہ لگے، وہ دائیں طرف سے گزر جائے اور بائیں طرف سے گزر جائے، کان کے پاس سے گزر جائے یا بائیں ہاتھ کے پاس سے گزر جائے، آنکھ کے پاس سے گزر جائے، وہ تیر لگنا نہیں چاہیے۔ درخت میں عبداللہ کو باندھ دیا گیا اور ماہر تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کیا۔ وہ تیر بڑی تیزی کے ساتھ آنکھ کے پاس سے گزر رہا ہے، سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، کمر کے پاس سے گزر رہا ہے۔ عبداللہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ عبداللہ، اگر حکومت کے بدلے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو عبداللہ تم اپنی جان کی خیر مناؤ، جیسے ہم تیر چلاتے ہیں ایسے ہی تیر چلائیں گے اور تمہاری دونوں آنکھوں کا آب دیدہ باہر ہو جائے گا۔ عبداللہ سے کہا گیا، عبداللہ تم اب ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ عبداللہ نے کہا، بلاؤ اپنے تیر اندازوں کو، میرے بدن کو چھلنی کر دے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی شریعت سے بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ کو بلایا گیا اور آگے کہا گیا کہ عبداللہ یہ دیکھو کڑاہا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ کڑاہا ہے، اور اس کے اندر تیل کو گرم کیا گیا، 1 2 3 ساتھی کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ڈالتے ہی جیسے مچھلی فرائی کی جاتی ہے ایسے ان کی پوری باڈی اس کے اندر تل گئی، آن واحد کے اندر جسم سے روح پرواز کر گئی۔ عبداللہ کو بلایا گیا اور کہا گیا، عبداللہ اگر تم نہیں مانتے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے 3 ساتھیوں کا ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ کو قریب لایا گیا کڑاہے کے پاس، اب کہا گیا، عبداللہ تمہیں اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ خبر دینے والے نے روم کے بادشاہ کو خبر دی کہ آنکھ میں آنسو آ گئے، تو عبداللہ کو بلایا گیا۔ عبداللہ ڈر گئے، چلو اچھی بات ہے، اب تو تمہیں عقل آ گئی، اب تو تم اسلام سے پھر جاؤ، آ جاؤ، ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ عبداللہ نے کہا، او بزدلو تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ آنکھوں میں آنسو خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آنکھوں میں آنسو خوشی کی بنیاد پر ہے کہ مجھے شہادت کا موقع مل رہا ہے اور ابھی شہادت پا کر میں جنت میں سیر کروں گا۔ او ظالموں، او بزدلو، تمہیں پتہ چلنا چاہیے، تم مجھے ڈرانے کی بات کرتے ہو، میں تو اس لیے رو رہا تھا، میرے پاس ایک جان ہے، ابھی 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، میں تو یہ تمنا کر رہا تھا کاش کہ میرے پاس جتنے میرے بدن پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، ایک ایک کے بدلے میں ساری جانیں راہ خدا میں قربان کر دیتا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ عبداللہ کا یہ جواب مجھ سے بھی تھا
عبداللہ کا جواب آپ سے بھی تھا، اور یہی بات میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حالات جیسے بھی ہو، چاہے ظالم حکومتیں چاہے جیسی ترکیبیں اختیار کر لیں، چاہے ہم توپ کے دہانے پہ ہو، یاد رکھو اے مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ایمان کی طاقت ہے۔ مرتے دم تک ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو فرمائی تھی، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ ایک بات اور آپ کو عرض کرتا ہوا چلو، ایک مکتب کا بچہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، ایک جگہ کچھ اس طرح کے حالات پیش آ گئے، کچھ تنظیمیں پہنچی، انہوں نے آٹا دال چاول دینا شروع کر دیا۔ وہ ظالم طاقتیں تھی، سب کو دیتے تھے اور ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو ایمان سے تمہیں پھرنا ہوگا۔ ایک 7 سال کا بچہ جس کے باپ کو شہید کر دیا گیا، ایک 7 سال کا بچہ جس کی ماں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، ایک 7 سال کا بچہ جس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک محلے میں ایک مکتب کے اندر امام صاحب پڑھانے والے، ایک مکتب میں ایک مدرس تھے جنہوں نے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرایا ہوا تھا، جنہوں نے سورہ قل اللہ احد یاد کرایا ہوا تھا، جنہوں نے اتحیات یاد کرا رکھی تھی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرا رکھا تھا، اور کہا تھا کہ بیٹے یہ ایمان کی دولت کائنات میں سب سے عظیم دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ استاذ کے پڑھائے ہوئے سبق اس بچے کے ذہن کے اندر محفوظ تھے۔ وہ بچہ اسٹیج پر اترا اور 1 kg 2 kg چاول بانٹنے والے اور دال بانٹنے والے اور پانی کی باٹل بانٹنے والوں نے بچے سے کہا ہم تمہارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے اور پانی کا بھی انتظام کریں گے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کا تمہیں انکار کرنا ہوگا۔ وہ چھوٹا بچہ اسٹیج سے چھلانگ لگا کر کے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو، ان دنیا کی حقیر چیزوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بعد میں اس بچوں کو لوگوں نے پکڑا، وہ اہل علم تھے، علماء نواز تھے، انہوں نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے اسٹیج سے اترنے کی وجہ کیا ہے اور تمہارے کان میں وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اس لڑکے نے کہا تھا کہ میرے ابا انتقال کر گئے، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، مجھے اس بات پہ رونا نہیں آتا، میری بہنیں اور میرے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، مجھے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک ایمان کی طاقت تھی، وہ میرے استاذ نے مکتب میں مجھے پڑھایا تھا کہ دیکھو بچے، اللہ کو ایک ماننا، اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا، اسی سے اپنی مرادیں مانگنا اور اسی کو مشکل خدا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی ذات ہے جو زندگی بھی دینے والی ہے اور موت کے گھاٹ اتارنے والی ہے، وہی بارش برسانے والی ذات بھی ہے اور وہی قحط لانے والی ذات بھی ہے۔ اس ایک خدا کو اپنے دل کے اندر بسا لینا۔ وہ 7 سال کا بچہ جس کو ایک مکتب کے مدرس نے، ایک محلے کے امام نے سبق دے کر کے پڑھایا ہوا تھا، وہ لڑکا اپنے استاذ کے اس سبق کو یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے ظالموں میری جان چلی جائے گی لیکن میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار۔ یاد رکھو مکتب کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے علاقوں میں بڑی تیزی کے ساتھ انحطاط ہے، بڑی تنزلی ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں غور کریں، اپنے علاقے میں غور کریں، آس پاس لوگوں کا جائزہ لے، یاد رکھا جائے اگر مکتب ہے تو ہماری زندگی ہے، اگر مکتب نہیں ہے تو آئندہ کی نسلیں مرتد ہونے کے لیے تیار رہیں گی اور اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے۔ اس لیے گاؤں کے تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکتب کے نظام کو مضبوط کریں۔ ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہو
اس کو کالج کے حوالے کر دیا جائے. آپ ڈاکٹر بعد میں بنائیے گا, آپ انجینئر بعد میں بنائیے گا, آپ پائلٹ بعد میں بنائیے گا, آپ وکیل اور جج بعد میں بنائیے گا, لیکن اس بچے کو قرآن کی آیتیں تو آنی چاہیے. اس بچے کو امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تو ہونا چاہیے, نماز سے محبت تو ہونی چاہیے, پڑوسیوں کے حقوق تو پتہ ہونے چاہیے, اسے معلوم ہونا چاہیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. جب ایک بچے کو یہ بات بتا دی جائے گی اور یہ تعلیم مکتب سے دی جائے گی, پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے, ایمان مفصل کیا ہوتا ہے, قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے, دعائے قنوت کسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک چھوٹے معصوم بچے کے سینے میں محفوظ کر دی جائیں. اور وہی وقت ہے 7 سال کی عمر کا جس پر میرے آقا نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تعلیم دو. 7 سال کا بچہ بھی نماز فرض نہیں ہے. ہم میں سے لوگ تیار ہوتے ہیں, اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جاتے ہیں. 7 سال کا بچہ فجر میں سوتا ہے, سونے دیا جائے. یہی سے خرابی پیدا ہوتی ہے. جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تب اچانک کہا جاتا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے. اب تو وہ درخت ہو چکا ہے, اب تو وہ جوان ہو چکا ہے. چھوٹا درخت ہے, اس کو چاروں طرف سے اینٹ کے ذریعے سے گھیر دیا جاتا ہے. اگر وہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو رسی لگا کر کے اسے سیدھا کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ پودا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا. لیکن جب وہ پودا جوان ہو جائے گا اور ٹیڑھا ہے, پورا محلہ مل کے ٹھیک کرے گا تو نہیں ٹھیک ہوگا. 7 سال کی عمر کچی عمر ہے بچے کی. مسجد کا دروازہ اسے دکھایا جائے. ایک ماں جب مصلی پر نماز پڑھتی ہے تو 7 سال کی معصوم بچی, نماز تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے, اپنے معصوم ہاتھ سے وہ وضو بناتی ہے اور دوپٹہ لے کر کے جیسے اس کی ماں رکوع میں جاتی ہے وہ بچی بھی ویسے ہی رکوع کرتی ہے. ایک ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ معصوم بچی 7 سال کی وہ بھی اپنے آنچل پھیلا کر اللہ سے مانگتی ہے. اللہ کو پیار آتا ہے اور پورے گھر کے اندر رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. اور وہی لڑکا جب جوان ہو جاتا ہے 15 سال کا 17 سال کا, اب ڈاڈا اگر لاٹھی لے کر کے کہیں بیٹھا پوتا نماز پڑھنے کے لیے جا, تو پوتا پلٹ کر کے دادا کی لاٹھی توڑ دیتا ہے. کہا دادا یہ وقت گیا جو سنبھالنے کا وقت تھا. آج ہمارے معاشرے میں یا دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر میں اگر 10 مرغی پالی ہوئی ہے تو مغرب کے وقت سب کی تلاشی ہوتی ہے, سب کو تلاش کیا جاتا ہے. 9 مرغی ہے, 1 مرغی نہیں تو پورے محلے میں خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو 10 مرغی پالی ہوئی تھی, 9 مل گئی ہے, 1 نظر نہیں آتی. اب چاروں محلے میں بچوں کو دوڑا دیا جاتا ہے. 1 مرغی کی اتنی قیمت ہے ہماری نگاہ میں, اور ایک جوان لڑکا 17 سال کا 20 سال کا رات کے 12 بجے ہیں ابھی گھر میں نہیں آیا ہے. باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے اور ایک ماں کو اس بات کی چنتا نہیں ہے. جب وہی لڑکا کسی غیر مسلمہ کے ساتھ راہ فرار اختیار کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے تب ماں باپ کی آنکھ کھلتی ہے. رات کے 12 بجے کس پلیا پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ رات کی تاریکی ہے, کیا کانوں میں لیڈ لگا کر وہ سورہ یاسین سن رہا ہوتا ہے یا مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن رہا ہوتا ہے؟ اگر تقریری سننا ہوتا یا قراتی سننا ہوتا تو اپنے گھر میں بھی تو سن سکتا تھا. رات کے 11 بجے 12 بجے کس چوراہے پہ بیٹھ رہا ہے, کس پلیا پر بیٹھا ہے, رات کی تاریکی میں وہ کھیت کے کنارے جا کر کے کیا کر رہا ہے؟ ایک ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ عشاء کے وقت اپنے سارے بچوں کو, اور یہ کب ہوگا؟ جب شروع دور سے 7 سال کی عمر سے کیا جائے گا. باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے کہ نہیں کریں گے ایسا؟ اللہ تعالیٰ سالار پور کے لوگوں کو ہمت عطا فرمائے, شجاعت عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 7 سال کی عمر ہے, دل اس کا سادہ ہے, اس کے دل کی تختی پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیجئے. انشاءاللہ کفر کے گولے اس کے بدن کے پرخچے اڑا دیں گے, لیکن وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بکنے کے لیے کبھی تیار
نہیں ہو سکتا، اور یہ کب ہوگا؟ جب مکتب کی تعلیم مضبوط ہوگی، جب ہمارے اپنے امام ہوں گے، جب ہمارے گاؤں کے مدرس ہوں گے، اور گاؤں کی ذمہ داری ہے جیسے اپنی بیوی کے خرچے پورے کیے جاتے ہیں، جیسے گھر والوں کے لیے آٹے کا، دال کا، چاول کا، لباس کا، مکان کا، سبزی کا، ساری چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس دور میں اپنے مکتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھا جائے، ظالم طاقتیں انہیں ہماری بلڈنگوں سے کوئی تکلیف نہیں، ہمارے مکانات سے انہیں کوئی تکلیف نہیں، تکلیف انہیں ہے تو مکاتب سے ہے، مساجد سے ہے، علماء سے ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک علماء رہیں گے، وہ جانتے ہیں جب تک مسجدوں کے امام زندہ رہیں گے، اور جب تک مسجدوں کے اندر اور مکتب کے اندر قرآن کی تعلیم دینے والے موجود رہیں گے، تب تک اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ سب سے ضروری ہمارے لیے، آپ 2 لقمہ کھاتے، 1 لقمہ کم کھائیں، لیکن اپنے گاؤں کے لیے مکتب کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ مردوں کو بھی حوصلہ عطا فرمائے، عورتوں کو بھی حوصلہ عطا فرمائے۔ ہمارے مکانات بہت عالی شان ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے نسل نو کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر لیں، ورنہ یہ یاد رکھے ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے، اور آئے دن بڑی تیزی کے ساتھ کفر کی جو یلغار ہے، ہم اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کے بچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پیروں سے کچلنے والے ہو رہے ہیں، اور یہ المیہ پورے ملک کا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت ارتداد کے فتنے کی شکار ہو جائے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے، اپنے محلے کے، اپنے دوست یاروں سے مل کر کے ایک مکتب اور مضبوط مسجد کا انتظام کیا جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اے معاذ، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، چاہے تمہاری جان رہے یا تمہاری جان نہ رہے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اے معاذ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں گھر سے نکال دے تو گھر سے نکل جانا۔ اے معاذ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں گھر سے نکال دیں تو نکل جانا، لیکن اے معاذ، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ نہ کرنا، اس لیے کہ ان ماں باپ نے بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے، بڑی مشقت سے پالا ہے۔ اور ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھانے میں اپنے آپ کو برف کی سلی کی طرف پگھلا دیا، ایک نوجوان اپنے باپ سے سیدھی منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور 2 سال تک اپنے خون جگر کو دودھ کی صورت میں پلاتی رہی، اس ماں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس ماں کو بڈھیا کہا جاتا ہے، اس ماں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے۔ اور آئے دن ایسی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ جب ایک نوجوان بیٹا اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے کی بات کرتا ہے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ اے معاذ، اگر تیرے ماں باپ تجھے گھر سے نکالنے تو نکل جانا، لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی ترچھی نگاہ سے مت دیکھنا۔ اگر ماں باپ نے بد دعا کر دی تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اے معاذ، یاد رکھنا، جب تک زندہ رہنا اپنے ماں باپ کے قدموں میں زندگی گزارنا،
جب تک زندہ رہنا اپنی ماں باپ کی اطاعت کرنا، اے معاذ اپنے ماں باپ کے حکم کی سرتابی نہ کرنا۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ تو ہم سارے نوجوان اس بات کا عزم کر لیں، تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے والدین کے حکموں کی سرتابی نہیں کریں گے۔ جب تک ہمارے ماں باپ زندہ رہیں گے اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے۔ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کا وقت تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا۔ رو کر گڑ گڑا کر کے یہی کہہ رہا تھا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ آپ ساری حکومتوں کے مالک ہیں، ساری دنیا آپ کے قبضے میں ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر کے لاؤ۔ اس نوجوان کو بلا کر لایا گیا تو حضرت علی نے کہا سارے لوگ سو رہے ہیں، کوئی طواف کرنے والا نہیں، چند لوگ طواف کر رہے ہیں اور رات کی تاریکی میں تو ایک خدا کے سامنے مقام ابراہیم پر کھڑا کھڑا رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کیا تجھ سے خطا ہوئی اور کیا تجھ سے غلطی ہوئی؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں مجھے ہر وقت نصیحت کیا کرتی تھی، میرے ابا مجھے ہر وقت نصیحت کیا کرتے تھے، میں اپنے باپ کو بھی ڈانٹا کرتا تھا اور اپنی ماں کو بھی کوسا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا، میرے باپ نے دین پر عمل کرنے کے لیے کہا تو میں نے اپنے باپ کو بھی ڈانٹا اور اپنی ماں کو بھی ڈانٹا، اتنا ڈانٹا ہاتھ تک اپنے ماں باپ پر اٹھائے تو میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے باپ نے کہا اے اللہ میں اس کا باپ ہوں، میرے بھی حقوق ہیں، جس ہاتھ سے اس نے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اے اللہ اس ہاتھ کی طاقت کو سلب کر لے، اور اے اللہ اگر تیرے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانے ہیں اور تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو اے اللہ میں تجھ سے یہ بددعا کرتا ہوں اپنے بیٹے کے حق میں کہ جن ہاتھوں کو میں چوما کرتا تھا اور جن باتوں کو پکڑ کر میں چلایا کرتا تھا اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا، آج وہ جوان ہو گیا ہے تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، آج وہ جوان ہو گیا ہے اس کے ہاتھوں میں طاقت ہو گئی ہے تو مجھے مارتا ہے، اے اللہ میرا ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ کی طاقت کو سلب کر لے۔ اس کے باپ نے بددعا کی، ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا، اس نوجوان کا ہاتھ سڑ گیا اور اس کی طاقت سلب ہو گئی، اور حضرت علی نے کہا او کمبخت یہ دنیا کا ہلکا عذاب ہے، آخرت میں اس سے بڑا عذاب چکنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ اسے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اپنے ماں باپ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، اپنے ماں باپ کے حکموں کی بجاوری کرنا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا لے کر کے جنگل میں جا رہا تھا، باپ نے پوچھا بیٹے کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا یہ تلوار لی ہے، چھری لی ہے، آگے درخت کے پاس تجھے ذبح کر دوں گا۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹے اس درخت کے پاس ذبح نہ کر، اگلے درخت کے پاس ذبح کر۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹے اسی درخت کے پاس میں نے بھی اپنے باپ کو ذبح کیا تھا، یاد رکھ اگر تو بھی مجھے وہی ذبح کرے گا تیری بھی اولاد تجھے بھی وہی تک ذبح کرے گی۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ
زیادتی کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوتے ہیں۔ آج سے تہیہ کرو نوجوانوں، ارادہ کرو، عزم کرو، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے حکموں کو نہیں ٹالیں گے انشاءاللہ۔ سارے نوجوان ارادہ کریں، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک اپنے باپ کے پاؤں نہیں دبا لیں گے اور جب تک اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ نہیں جائیں گے۔ ایک بیٹا سعودیہ سے واپس آتا ہے، سامان لے کر کے آتا ہے تو بیوی سامان کے پیچھے دوڑتی ہے، بھائی سامان کے پیچھے دوڑتا ہے، بیٹے سامان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ایک ماں ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ ماں مال کی فرمائش نہیں کرتی، ماں دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے کلیجے سے لپٹ جاتی اور کہتی میرے بیٹے تو اتنا دبلا کیوں ہو گیا، اتنا پتلا کیوں ہو گیا، میرے بیٹے تو ہاتھ ڈیوٹی تو نہیں کرتا، تو کم سوتا تو نہیں تھا، تیری آنکھیں دھس گئی ہیں، تو بڑی محنت کرتا رہا۔ بیٹے موبائل کی فرمائش کر رہے ہیں، بچے موبائل کی فرمائش کر رہے ہیں، بیوی سونے کے ہار کی بات کر رہی ہے اور بھائی بھی اچھے اچھے قیمتی سامان کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو ایک ماں ہے جو ہمیشہ اپنے بچے کی صحت کی بات کرتی ہے، اپنے بچے کی کامیابی کی بات کرتی ہے۔ آج کا نوجوان بیوی کی بات تو سنتا ہے لیکن باپ کی بات نہیں سنتا۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا اگر آپ فلاں جگہ کی زمین بیچ دیں گے، بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے آپ کو گولیوں کا نشانہ بنا دوں گا۔ آج کی نئی نوجوان، نئی نسل کہاں پہنچ گئی؟ اپنے باپ کو گولیوں سے بھوننے کی بات کرتی ہے، اپنی ماں کا بال پکڑ کر گھر سے گھسیٹنے کی بات کرتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے محلے میں ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھا جائے ہر گھر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر کچھ گھرانے آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں ماں کا دل دکھایا جاتا ہے اور باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اسی دن کے لیے نوجوان کیا تھا، بڑا کیا تھا۔ میرے نوجوانوں طے کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ بس 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، اے معاذ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے معاذ شراب نہ پینا، شراب نہ پینا۔ آج کے نوجوان بیئر کے نام پر، تاڑی کے نام پر، بھانگ کے نام پر طرح طرح کی نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا۔ اور یاد رکھا جائے اپنے بچوں کی حفاظت کی جائے، کن کے ساتھ رہتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مسلم سماج کے اندر رہتا ہے، مسلم دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ پان بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کوئی کچی کسیلی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ غیروں کے ساتھ رہتا ہے تو بیڑی بھی پینے لگتا ہے، حقہ بھی استعمال کرنے لگتا ہے، شراب بھی پینے لگتا ہے اور پھر انٹرنیٹ کے ساتھ ناجائز عمل بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس منظر کو بہت پہلے بھاپ لیا تھا۔ آپ نے معاذ سے کہا تھا کہ اے معاذ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اے معاذ شراب نہ پینا۔ آج کل کے نوجوانوں کا حال بڑی تیزی کے ساتھ، کتنے لوگوں نے کہا کہ مولانا ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں 15 سے 20% اور 25 سے 30% نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ دور گاؤں سے نکل جاتے ہیں، وہیں سے بیئر لیتے ہیں اور شراب لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری رات اپنے ہاتھ میں گھر کی چابی لے کر چلے جاتے ہیں۔ ابا گھر پہ سو جاتے ہیں، اماں گھر پہ سو جاتی ہیں۔ رات کے 12 بجے وہ نوجوان شراب پی کر کے آتا ہے، رات کے 12 بجے وہ نوجوان بھانگ کھا کر کے آتا ہے اور ایسے ہی سو جاتا ہے، نہ جانے کس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا تھا زنا، یہ شراب نوشی اتنی خطرناک بیماری ہے جو تمام برائیوں
बुराइयों की जड़ है। ये शराब पीने वालों के दरमियान बहन और बेटी का, बहन और बीवी का इम्तियाज खत्म हो जाता है। ऐसे भी वाकयात है कि एक शराब पीने वाला मुस्लिम नौजवान अपनी बीवी को छोड़कर अपनी बहन के साथ मुकाला करता है। जरूरत इस बात की है अपने माशरे से, अपने इलाके से इस शराब नोशी का खात्मा किया जाए। अगर छोटे छोटे बच्चे ये गुटखा खाते हैं, ये बीड़ी पीते हैं, या सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, या हुक्का इस्तेमाल करते हैं, इन बच्चों का हाथ पकड़ा जाए, सीने से लगाया जाए और बताया जाए, ऐ मेरे नौजवान भाई, ये शराब के करीब न जाना, ये गुटखा के करीब न जाना। शादी ब्याह के मौके पर तू शराब नहीं इस्तेमाल करना, या शादी ब्याह के मौके पर तू सिगरेट इस्तेमाल न करना। इब्तिदा यही पान से होती है, इब्तिदा सिगरेट से होती है, इब्तिदा सुर्ती से होती है, इब्तिदा कच्ची तसल्ली से होती है, और फिर बाद में वो शराब नोशी तक पहुंच जाता है। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ब्रेक लगाएं और बच्चों की तरबियत करें, उनका हाथ पकड़ें, उनके दांत चेक करें। जैसे इस्लाम की तालीम ये है कि उनके कपड़े देखे जाए कि शलवार टखनों से नीचे तो नहीं, जैसे इस्लाम की तालीम है बाल चेक किए जाए, अंग्रेजी बाल तो नहीं रखता, नाखून चेक किए जाए, गैर इस्लामी नाखून तो नहीं रखता। ऐसे ही बच्चों के दांत चेक किए जाए कि वो गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मुंह से शराब की बू आ रही हो। तो ये एक बाप की जिम्मेदारी है और एक माँ की जिम्मेदारी है। आज के इस्लाह माशरा के पैगाम से, के इजलास से यही पैगाम है कि शिर्क कभी नहीं करना, मकतब को कायम करना, वालिदैन की इताअत करना, और शराब कभी नहीं पीना। और आगे मेरे आका ने फरमाया वइय्याका बिल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ल सखतुल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुनाहों से अपने आप को बचाना, गुनाहों से अपने आप को बचाना। क्यों? जब गुनाह होता है, जब गुनाह होता है अल्लाह का अजाब उतरता है। जब गुनाह होता है, कितने नौजवान कहते हैं कि जाइए आप अपनी नमाज पढ़िए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पांचवी नसीहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज से की थी, या मुआज व इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ल सखतुल्लाह। ऐ मुआज, अपने आप को मासियत के काम से बचाना, गुनाह के काम से बचाना, झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, चुगली ना करना। ऐ मुआज, बुराई के दामन से अपने आप को बचाना। आज कितने नौजवान ऐसे हैं कि अगर उनसे नमाज पढ़ने की बात की जाती है तो वो नौजवान कहने लगते हैं कि जाइए आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। किसी नौजवान से बात करिए कि आप अपने पाजामों को टखने से ऊपर कर लीजिए, अपने पैंट को ऊपर कर लीजिए, तो पलट कर वो जवाब लगाता है। याद रखिए, जब अम्र बिल मारूफ पर इस तरह से नकीर की जाएगी, अगर कोई आपको पाजामा या लुंगी टखनों से ऊपर करने की बात करता है, आप उसका एहसान मानिए। अगर कोई नमाज पढ़ने की दावत देता है तो आप उसका इकराम कीजिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आकर अल्लाह की सदा बुलंद करता है और नमाज की बात करता है तो उसे अपना मोहसिन गर्दानना चाहिए। वरना याद रखिए, याद रखिए, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कसरत से शराब पी जाएगी, मेरे आका ने फरमाया जब कसरत से झूठ बोला जाएगा, मेरे आका ने फरमाया जब वालिदैन के हुक्मों की बगावत की जाएगी, मेरे आका ने फरमाया
جب پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، میرے آقا نے فرمایا جب نماز کا گلا گھونٹا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا جب دین کی باتوں کو دبایا جائے گا، جب داڑھی اور ٹوپی کا مذاق اڑایا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہمارا پرندہ جو پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، وہ ہمارا پرندہ اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے والا اپنے محلے میں نماز چھوڑتا ہے، ایک زنا کرنے والا اپنے محلے میں زنا کرتا ہے، ایک نافرمان اپنے ماں باپ کا اپنے گاؤں میں نافرمانی کرتا ہے، اس کے گناہوں کی بنیاد پر آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اس کی نحوست کی بنیاد پر پرندے مر جاتے ہیں، اور حدیث کے اندر آیا ہمارا پرندہ پہاڑی کے دامن میں اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز چھوڑتے ہیں، کسی کو کیا مطلب؟ کسی کو کیا مطلب؟ یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اے معاذ برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یاد رکھو ہماری جوانی پر کوئی داغ نہیں آنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ غلط خبریں اور اس طریقے سے اوپن اور ننگی تصویریں وائرل ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے اپنی صحت کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو چاہیے کہ عشق سے اپنے آپ کو بچائے۔ یاد رکھے جائے کسی زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو اگر پستی میں ڈالنا ہے، مسلمانوں کو اگر ذلیل کرنا ہے، مسلمانوں کو اگر بزدل بنانا ہے تو نئی نسل کے اندر عیاشی ڈال دی جائے، یا اپنی موت مر جائیں گے اور کسی بھی اسلام کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی صحیح تربیت کی جائے، نوجوانوں سے مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ یہ نوجوان جو رمضان کے 30 دنوں کے اندر دن کے اوقات میں نہ کھانا کھاتا ہے، دن کے اوقات میں نہ پانی پیتا ہے، دن کے اوقات میں اپنی خواہشات دباتا ہے، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا۔ حلال سے اللہ نے 1 مہینے رکوایا، حلال سے اللہ نے 1 مہینے رکوایا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ٹریننگ ذرا سخت ہوتی ہے۔ اللہ کا مقصد حلال چھوڑوانا نہیں ہے، لیکن سال کے 11 مہینے میں اللہ کو حرام چھوڑوانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چھوڑوا کر کے یہ مشق کرا دی۔ 2 دن سگریٹ پینے والا کہتا ہے عادت ہو گئی ہے، 5 دن بیڑی پینے والا کہتا ہے عادت ہو گئی ہے، اور 10 دن لوڈو کھیلنے والا کہتا ہے عادت ہو گئی ہے، 30 دن نماز پڑھنے والا نوجوان یہ کیوں نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی؟ نوجوان یہ نہیں کیوں کہتا مسجد جانے کی عادت ہو گئی؟ نوجوان یہ کیوں نہیں کہتا اللہ کا قرآن پڑھنے کی عادت ہو گئی؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ 30 دن تک ظاہر سی بات ہے ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں، افطار کا دسترخوان لگا ہوتا ہے، آپ افطار کے لیے کھجور اٹھاتے ہیں، اٹھانے سے پہلے آپ کے دماغ کے اندر یہ بات ہے یہ کھجور کھانا ہے، یہ سموسے کھانے ہیں، یہ پکوڑی کھانی ہے۔ پیٹ نہیں بھرنا ہے، پیٹ نہیں بھرنا ہے، 1/3 کھانا ہے، 2/3 کھانا ہے، تھوڑا سا پانی پینا ہے، ورنہ ہماری جماعت چھوٹ جائے گی۔ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ دسترخوان پورا بھرا کے بھرا رہتا ہے، اور 1 دن کی بات نہیں سالار پور کے نوجوانوں، 1 دن کی بات نہیں ہے۔ ابا بھی دسترخوان چھوڑ رہے ہیں، اماں بھی دسترخوان چھوڑ رہی ہے، بڑا بھائی بھی دسترخوان چھوڑ رہا ہے، چھوٹا بھائی بھی دسترخوان چھوڑ رہا ہے۔ افطار پہ لیے کھجور اٹھانے والوں، شربت پینے والوں، جماعت کے لیے جس طرح دوڑتے ہو، اللہ نے 30 دن مسجد کی طرف دوڑا کر کے یہ
بتا دیا کہ سال کے 11 مہینے میں شادی کے دسترخوان پہ بھی ہو تو دسترخوان چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ۔ جس دن مسلمان یہ کہے گا کہ رمضان ہمارا کامیاب ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، دسترخوان چھوڑنے کی عادت ہو گئی، تو وہ عام دنوں میں اپنی دکان بھی چھوڑے گا، اپنا مکان بھی چھوڑے گا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ نے سحری کیسے موقع پر رکھا؟ نماز فجر کے بعد نہیں رکھا۔ اگر نماز فجر کے بعد سحری ہوتی تو فجر غائب کر کے سارے لوگ آرام سے سحری کھاتے پھر سو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 16 گھنٹے تمہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، کیسے برداشت کرو گے؟ نماز سے جسٹ پہلے سحری کا انتظام کر دیا۔ اب جھک مار کے ہمیں اٹھنا ہے۔ پہلے دن بھی آپ سحری کریں گے تو فجر میں جائیں گے، دوسرے دن سحری کریں گے فجر میں جائیں گے، تیسرے دن سحری کریں گے فجر میں جائیں گے۔ 30 دن لگاتار کانٹینیو، لگاتار متواصلاً اللہ تعالیٰ نے فجر سے پہلے تمہیں بیدار کر کے مسلمانوں بتا دیا، 1 مہینہ ہم نے تمہیں سحری کے نام پر جگایا ہے، فجر کے لیے دوڑتے ہو۔ اسی طریقے سے سال کے 11 مہینے تمہیں فجر سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ رمضان اسی کے لیے آیا ہوا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے۔ تم وضو بناتے ہو، تم روزے سے ہوتے ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، آدھا کلی کا پانی اگر ہم اندر کر لیں، آدھا کلی کا پانی باہر کر دیں، آپ کا کیمرہ نہیں بتا سکتا، آپ کے باپ نہیں جان پائیں گے۔ لیکن نوجوان کہتا ہے اگر کلی کرتے ہوئے کلی کا آدھا پانی اندر ڈال لیا، آدھے پانی کو باہر کر دیا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرے اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے تمام نوجوانوں سے اس بات کی درخواست ہے کہ نماز فجر سے پہلے اٹھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کبھی نہیں کرنا، والدین کی اطاعت کرنی ہے، مکتب کا انتظام کرنا ہے، اور یاد رکھو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں کمر کسنا ہے، اور غیبت سے، شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابھی اسد بھائی کو بھی پڑھنا ہے اور مولانا صغیر صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، اور میرا وقت مکمل ہو گیا۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر نوجوان اپنے ماں باپ کے قدموں میں زندگی گزارے گا، کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ نوجوانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اللہ تعالی ہر ایک کو سلامت رکھے، مردوں کو بھی عورتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔